بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری ویڈیوز میں روزانہ کہتا ہوں اصلاحی پہلو رکھتی ہیں اپنے اندر، سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، طنز و تنقید سے ہٹ کر سوچیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ یوٹیوب کے اوپر وہ کون سی چیز ہے جو لوگ آپ کو نہیں بتلاتے، آپ نہیں دیکھتے؟ آج ایک کلک پہ، ایک ٹچ پہ ہر چیز انگلی کے نیچے آ گئی ہے، تو لہٰذا ہر بندہ فلاسفر، ہر بندہ مفتی، ہر بندہ ڈاکٹر، ہر بندہ حکیم اور محدث، مفسر، سب کچھ بن بیٹھا ہے، عامل بھی ہے، کامل بھی ہے۔ لیکن ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے یہ باتیں نقصان دہ ہیں یا فائدہ مند ہیں، دیکھنا اس چیز کو ہے۔ میں نے تو جو بات کرنی ہے وہ کر دی، لیکن میری بات کو سننے والے، دیکھنے والے، سمجھنے والے اپنے عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں کہ واقعی یہ بات اس کو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک ویڈیو دیکھی، علم العادات کے ذریعے اپنی تشخیص کریں، اپنا علاج خود کریں۔ جادو ہے، جنات ہے، جسمانی بیماری ہے، کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم العادات ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ علم۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ علم جفر اور علم العادات یہ جو ہے نا، یہ خاصہ ہے اہل بیت کا، ان کے اذن سے، اس کی مرضی سے اور ان کے حکم سے یہ نہ کوئی سیکھ سکتا ہے، نہ اس سے نتیجہ نکال سکتا ہے۔ جتنی عقیدت اور محبت ان کے ساتھ ہوگی، انوار و تجلیات نازل ہوتے رہیں گے، وہ عقدے، وہ گریں کھلتی رہیں گی۔ لیکن اگر بندہ خود اپنے منہ میٹھو بنے، خود استاد بننے کی کوشش کرے، تو کہیں نہ کہیں کسی الجھن میں، کسی مصیبت میں، کسی رجت میں آ جاتا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے ملفوظات احمد رضا، اس میں احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے جب اس علم کا شوق لگا تو میں نے کوئی ریاضت، کوئی مراقبہ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی استاد چھوڑا نہیں جن سے میں نے یہ علم نہ سیکھا، لیکن حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ تمہارے نام کے عدد ہیں، الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے، ان کو جوڑ کر اپنے نام کے تو اتنے پہ تقسیم کرو، اتنے سے ضرب دو، اتنے سے یہ کرو، وہ کرو۔ ان کی خاصیات کو اور ان کے قاعدے کلیہ کو جب تک بندہ پوری طرح جانتا نہ ہو، اس وقت تک نتیجہ نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مراقبہ کیا، چلہ کیا، اس مراقبے اور چلے میں 3 4 حروف یا 5 حروف ان کو دکھائے گئے۔ اس میں الف تھا، زال تھا، ہے، یہ چھوٹی یہ جس کو کہتے ہیں، جس کے عدد 10 ہیں، ہے کے عدد 5 ہیں، زال کے 700 عدد ہیں، نون کے 50 عدد ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہ حروف دکھائے گئے اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو جوڑ دیا، جوڑنا چاہ، ان ہجا کو ایک لفظ بنایا، تو میں نے پہلے ہے کو لیا، پھر زال کو لیا، پھر چھوٹی یہ کو لیا، پھر الف کو لیا، پھر نون کو لیا، یہ لفظ بن گیا میرے نزدیک حزیان۔ حزیان کا معنی آپ ڈکشنری دیکھ لیں، کیا بنے گا؟ ایسی فضول بات، بکواس، جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی ادب سے تعلق نہ ہو، ایسی حزیان بک رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، ایک صاحب نظر سے، صاحب کشف بندے سے ملا، ان کو میں نے یہ بتایا کہ یہ حروف مجھے دکھائے گئے ہیں، میں نے جوڑا تو یہ معنی بنتا ہے۔ تو انہی بزرگوں نے اسی حروف کو، انہی حروف کو جوڑ کر بتایا یہ تو تمہارے لیے اجازت نامہ ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ انہوں نے کہا جس طرح آپ نے ہے کو پہلے رکھا، آپ ہے کو ہٹائیں، زال کو پہلے رکھیں، زال کو دوسرے نمبر پہ رکھیں تو زال کو دوسرے نمبر پہ ہی رکھ دیں،
کو ضروری ہے پانچوں کے پانچوں حروف سے کیا لینا، نتیجہ لینا، آگے زال کے بعد نون ڈال دیں، اذن بن گیا۔ اذن کا معنی ہے حکم ہے، تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگے مجھے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ کتاب پڑھ لیں احمد رضا خان صاحب کی۔ اب صرف بندے کو اتنا بتا دینا کہ یوں یوں ایسے کر کے گرو نانک نے ایک قاعدہ کلیہ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، نام لیو جس انشردہ چوگن کی جی ہوتا، یہ اس کا پہلا جملہ ہے۔ کائنات کے اندر جس بھی چیز کا آپ نام لیں گے ان کے عدد نکال کر 4 سے ضرب دے لیں، یعنی یہ پینسل ہے میرے ہاتھ میں، یہ کاپی ہے، کاپی، کاف کے 20 عدد آگے الف کا ایک ہوگا 21 ہو گئے، آگے پے اور بے دونوں کا ایک ہی ہے، 21 اور 2 23 ہو گئے، اور چھوٹی یہ 10 عدد ہیں، 23 اور 10 33 عدد بن گئے۔ اب ان کو 4 سے ضرب دیں، پھر پورا قاعدہ کلیہ 20 سے تقسیم کریں، جو باقی بچے اس کو دیکھیں، پھر 2 کا اضافہ کریں، پھر اس کو 9 کے ساتھ، یعنی پورا قاعدہ کلیہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے اوپر میری ایک پوری ویڈیو کہیں پہلے گزر چکی ہے، دیکھنا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے نام کو جمع کر کے، تفریق کر کے، جو بھی قاعدہ کلیہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے کرو، یعنی اگر آپ کے تقسیم کنندہ جو ہوتے ہیں باقی 3 بچ گئے تو حکم لگ گیا کہ آپ کے ساتھ اسیب زدہ کوئی مسئلہ ہے، اسیب کا، جن بوت کا، کیسے اس کو دور کریں گے؟ 4 بچ گیا تو کہتے ہیں جادو ہے، پرانا ہے، نیا ہے، پرانا ہے، یہ ایسی ہے۔ اور پھر اسی طرح 1 بچ گیا، 2 بچ گیا، تو جب تک ان حروف کا معنی، ان کے اعداد اور ان سے نتیجہ نکالنے کا آپ کو گر نہ آتا ہو، قاعدہ کلیہ نہ آتا ہو، تو ایسے ہی اپنے آپ کو کسی نقصان میں نہ ڈالیں۔ وہ اس لیے کہ بعض دفعہ بندے کوئی کتاب دیکھ کر کسی کی سنی سائی بات اس کے قاعدے سے، اس کے کلیے سے ناواقف ہوتے ہیں، بندہ عمل کرنے کے لیے، چلا کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا نتیجہ، اپنا مقصد، اپنا مدعا حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر الٹے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ الف کا عدد 1، بے کے 2، سارے آپ کو ڈائری کے اوپر، اسکرین کے اوپر لکھ کے، یہ کر کے وہ کر کے بتا دیں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس ایک کے عدد کا فائدہ کیا ہے۔ ہر انسان کے عدد کا، جس طرح میرا نام ہے، میرے نام کے عدد ہیں، اور مفرد عدد 8 بنتا ہے۔ اب 8 کی خاصیت کو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ 8 کے عدد کی خاصیت کیا ہے، میں حکم کیسے لگاؤں گا، منہ سے نتیجہ کیسے حاصل کروں گا؟ تو اس لیے صرف سنی سنائی بات کو دیکھ کر اپنے اوپر اپلائی نہ کیا کریں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے تجربہ کار، فلاسفر، منطقی بیٹھے ہیں، اور حسن سائنسدان جب کسی چیز کے اوپر تجربہ کرتے ہیں نا، اپنے اوپر نہیں کرتے، کسی چوہے، کسی کتے، کسی بلی یا کسی جانور کے اوپر کرتے ہیں، کوئی میڈیسن بناتے ہیں یا کہ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر تجربہ کر 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 کے پھر انسانوں کے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہی اپنے اوپر تجربہ کر ڈالیں تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو پھر وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو منع نہیں کرتا، صرف آپ کو یہ بات بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر ہر سنی سنائی بات کو، ہر دیکھی بات کو اپنے اوپر لاگو مت کریں، اپلائی نہ کریں، جب تک کہ اس کے پورے مفہوم کو، پورے کلیے کو آپ جانتے نہ ہوں، اس کے فوائد سے آپ باخبر نہ ہوں، تب تک یہ ایسا کام نہ کریں۔ وہ اس لیے کہ بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ اپنے نام کے عدد نکالیں۔ کسی نے سوال کیا چوری ہو گئی، اس کا رنگ کیسا ہے، کس سائڈ پہ رہنے والا ہے، نام کے عدد لیں، ماہ کے عدد لیں، دن کے عدد لیں، سوال لکھیں، اتنے کے اوپر تقسیم کریں، یوں باقی بچ گیا تو ادھر گیا، وہ ایسا رنگ ہے، ایسا کالا ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ آپ کو اس سے کیا پتہ چلا 1 بچہ مرد ہے، 2 بچے عورت ہے، رنگ کالا ہے، سیاہ ہے؟
ان عادات کے اندر غور و فکر کریں۔ تو اس لیے عادات کے لحاظ سے یا کسی بھی چیز کو طبی لحاظ سے کسی بندے کا نسخہ بناتے ہوئے دیکھیں، اپنے اوپر اپلائی کر دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ایک شاگرد ہے، وہ بہت بڑا علامہ بن گیا، حکیم بن گیا، کاتب بن گیا۔ ابتدائی 4 درجے درس نظامی کے میرے پاس پڑھے، یہاں اسلام آباد سے لاہور منتقل ہو گیا، بہت بڑا گھر لے لیا، بہت بڑی مسجد رکھ لی، بہت بڑی لائبریری، اس کی لائبریری کے اندر کتابوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں مجھے ایک کتاب نظر آئی، طب اکبر، وہاں سے ایک نسخہ میں نوٹ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ جس نسخے کو لکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ اور اس نے ایک فارمولہ بتایا کہ بندہ مقوی ادویات کو، اپنی قوت با کو بڑھانے کے لیے جو نسخے استعمال کرتے ہیں، کم سے کم اس سٹیج پر استعمال کرے جب کہ واقعی اس کو ضرورت ہو۔ 45 سال یا 50 سال سے کم یا 45 سال تک کوئی نسخہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو اگلی قوت ہوگی وہ بھی چلی جائے گی، اس کو بڑھاتے بڑھاتے وہ اگلی بھی کم ہوتی جائے گی، پھر آپ دوائیوں پہ آ جائیں گے۔ جب تک اصل اوریجنل چیز چل رہی ہے اس کو چلنے دو۔ بڑے بڑے حکیم بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ، کایا پلٹ نسخے بتا رہے ہیں، لیکن جب استعمال کرتے ہیں تو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندے کو خود تھوڑا بہت سود بہت شعور سینس ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ جو بندہ بتا رہا ہے اس کو میں پہلے کسی کتاب میں دیکھ لوں، اس کا کوئی فارمولہ، اس کا کوئی مفہوم، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ سمجھ لوں، پھر اس کو کیا کروں اپناؤں۔ اسی طرح وظائف اور عملیات ہیں۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ کراچی سے کہ لڑکی کا فون آیا، جی میں وہ عمل پڑھ رہی تھی تو مجھے رجعت ہو گئی ہے۔ کس سے پوچھا؟ کتاب سے دیکھا۔ کتنے دن کا چلا تھا؟ 40 دن۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ جو عزیمت ہوتی ہے نا، دعوت ہوتی ہے، لوگوں کو یہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب یا اسرافیل بحق لفی اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ ہو، یہ ان کی عظیمت ہے۔ لوگ اگر عجیب کو عجیب ہو پڑھیں بجائے اس امر کے سیغے کو متکلم کا سیغہ بنا کے پڑھیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اقسمتو علیکم وعظمتو، قسمیں دی جاتی ہیں، قول اقرار کیے جاتے ہیں، تو وہ ایسی عظیمت جو ہوتے ہیں، پہلے اس کا صدقہ ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا نصاب ہوتا ہے، اجناس کے لحاظ سے بھی، پڑھائی کے لحاظ سے بھی۔ پہلے اس کو پورا کریں، پھر اس چلے کے اوپر آپ کیا کریں، کاربند رہیں، پھر کسی دائرے کے اندر حصار لگا کے بیٹھیں، تو پھر تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اپنی جان کو بھی، اپنے ذہن کو بھی، اپنے قلب کو بھی۔ حصار کے اندر جا بیٹھیں گے کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ بات دیکھیں، حضرت آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جنات کو تعلیم کرنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائرے کے اندر ان کو بٹھا کے گئے، اور واپسی پر حضرت ابن مسعود سے فرمایا کیا محسوس کیا؟ ایسے بڑے بڑے پرندے پھڑ پھڑا رہے تھے پر، لیکن دائرے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ ان جنات کو قابو کرنے کا یہ جو بڑا کمال سمتے ہیں کہ ہم نے فلاں جن کو قابو کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پھر اسے کام لیتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ پہ جا کے جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو، اس انجام کو نہیں سمتے۔ چند وقتی نفع کو دیکھ کر نا تو دائمی نفع کو بھول جاتے ہیں، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، ان کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ کسی کے سجن نہیں ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں بنتے۔ کون بندہ ہے جو اپنی آزادی کو چھوڑ کر کسی کی غلامی میں دے؟ عقیدت اور محبت اور چیز ہے۔ رب کی رضا کے لیے کوئی کلام پڑھا جائے تو اس رضائے ربی کو دیکھتے ہوئے کوئی آپ کا خدمتگار بن جائے، کوئی آپ کا تابع دار بن جائے، کوئی آپ کا دوست بن جائے تو فائدہ اس میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبردستی کلام کے ذریعے قابو کر لو اور پھر ان سے کام لو، ان کو مارو بھی، ان کو جلاؤ بھی، ان کو یہ کرو۔ مولانا روم مثنوی میں لکھا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ بانسری بجانے والا جب بانسری بجا کے سانپ کو قابو کرتا ہے نا
تو سانپ اس آواز کا شیدائی ہوتا ہے، وہ اپنا تن بھی، اپنا من بھی، اپنا دہن بھی، اپنی سب کچھ اس آواز پہ قربان کر دیتا ہے۔ وہ پھر سپیرا پکڑ کے اس کو کیا کر دیتا ہے، رسی سے اس کٹاری کے اندر باندھ دیتا ہے، قید ہو جاتا ہے۔ لیکن سانپ قید میں جاتے جاتے اس کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ اے انسان، تیری آواز، تیرے ساز کو، تیرے گداز کو دیکھ کر میں نے اپنے تن من دہن کو قربان کر دیا، تیرے حوالے کر دیا۔ کیا تو نے بھی رب کے کلام کو سن کر اپنے آپ کو رب کے حوالے کیا؟ بندہ کیا جواب دے؟ اس لیے جو بھی عمل کرو، جو بھی کام کرو، رب کی رضا کے لیے، چند وقتی فائدے کے لیے نہیں ہے، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ میری ویڈیو کسی کے اوپر طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، بلکہ سننے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے، آگے ان شوقیہ افراد کے لیے جو عملیات اور وظائف کا کام سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی طب میں، کوئی حکمت میں، کوئی نسخہ بنانا چاہتے ہیں، تو پہلے دیکھ لیں، مختلف کتابیں پڑھ لیں، معلومات لے لیں۔ ایک MBBS ڈاکٹر ہے نا، تو ایک مریض مختلف ڈاکٹروں کے پاس جائے، نبض کے اوقات اور رفتار بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آپ صبح کو کسی اور حکیم کو نبض دکھائیں، دوپہر کو کسی اور کو دکھائیں، شام کو کسی اور کو دکھائیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی اپنی تشخیص کریں گے۔ اسی طرح MBBS ڈاکٹر بیٹھے ہوں، کوئی اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں، اپنی اپنی تشخیص، اپنا اپنا تجربہ۔ وہ بابا خاتم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا کرتے ہیں نا، پیڑاں اور دا پھکیاں اور، تو پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔